اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں ہے کہ بول ٹی وی کے رمضان ٹرانسمیشن کے خصوصی پروگرام عالم کے بول، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، عالم کے بول میں کافی دنوں سے شیعہ سنی متنازع معاملات کو مسلسل زیر بحث لا کر شیعہ سنی فسادات پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ پھر فرقہ واریت کے نام پر فساد برپا کر کے چینل کی ریٹنگ کو بڑھانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب ہمارے علماء، جس میں اہل سنت کے علماء بھی موجود ہیں، اہل تشیع کے علماء بھی موجود ہیں، اتحاد بین المسلمین کے نام پر، اتحاد بین المسلمین کے پلیٹ فارم پر بھرپور جد و جہد کر کے شیعہ سنی بھائی بھائی کی فضا کو قائم رکھنے کی کوششوں میں مگن ہیں، لیکن کچھ شرپسند عناصر کو شاید یہ بات برداشت نہیں ہو رہی اور وہ ہمارے پرامن ملک کو دوبارہ فسادات کا گہوارہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہذا میں بحیثیت شیعہ اثنا عشری اپنی طرف سے اور اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف سے بول چینل کا اور اس پروگرام عالم کے بول کا بائیکاٹ کرتا ہوں، بھرپور طریقے سے مذمت کرتا ہوں، اور ساتھ ہی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کے پروگرامز کو، اگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو مستقبل میں نہ روکا گیا، اس کی روک تھام کے لیے کوئی لائحہ عمل نہ بنایا گیا، خصوصاً پیمرا کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے اور عزت مآب سپریم کورٹ کی طرف سے، تو ہمیں بحیثیت قوم ایک بھاری نقصان شیعہ سنی فسادات، شرپسند عناصر کے شر پھیلانے کے حوالے سے اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ لہذا میری گزارش ہے کہ اس طرح کے پروگرامز کو، اس طرح کے چینلز کو حتماً یا تو بین کیا جائے یا کم از کم ایسے پروگرامز ہونے سے ضرور روکا جائے۔ جناب مفتیان گرامی جو اس چینل پر اس پروگرام کا حصہ ہیں، ان سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یکم محرم کے حوالے سے آپ دعوتیں دیتے پھر رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے ایک پروگرام میں علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کو دعوت دی کہ یکم محرم الحرام کے پروگرام میں آپ ہماری طرف آئیں اور آپ ہمارے ممبر سے حضرت عمر فاروق کے فضائل بیان کریں، اور ہم 10 محرم یوم عاشور آپ کے ہاں آ کر امام حسین علیہ السلام کے فضائل بیان کریں۔ تو جناب میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اپنی تاریخ کا مطالعہ تو کریں، تھوڑا سا اپنی تاریخ کی کتابوں کو تو کھنگالیں۔ آپ کی تاریخ میں تو یہ بات ثابت ہی نہیں ہے کہ یکم محرم یوم حضرت عمر فاروق ہے بھی کہ نہیں۔ آپ کے تاریخ کے 3 بہت بڑے حوالے میں آپ کو دینے لگا ہوں، جس میں سب سے بڑا حوالہ ہے امام ابن اسیر کا، جو 306 میں جن کا انتقال ہوا، 306 تیسری صدی کا حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں، جس کتاب کا نام ہے اسد الغابہ۔ 800 صحابہ کرام کی زندگیوں پہ لکھی گئی یہ کتاب ہے، جس میں انہوں نے 26 ذی الحجہ یوم حضرت عمر فاروق بتایا ہے۔ اس کے علاوہ الاستیاب، اس کے علاوہ الاصابہ، حافظ ابن حجر، انہوں نے بھی صاف صاف لکھا ہے کہ ذی الحج کے 4 دن ابھی باقی تھے جب حضرت عمر کی وفات ہوئی یا شہادت ہوئی۔ آپ کس بنا پر یکم محرم کو یوم عمر منا رہے ہیں، اور باقی حضرات سے یعنی شیعہ خطبہ سے یا علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب
سے آپ کو ان کو آپ دعوتیں دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں آئیں اور پروگرامز میں آ کے شرکت کریں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک آپ کا ایک شرپسندیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بھی آپ کا ایک یقیناً کوئی نہ کوئی ایک منصوبہ ہے جو عشرہ محرم، عشرہ امام حسین میں کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرنے کے لیے آپ نے جو کیا ہوا ہے، ورنہ آپ کی تاریخوں میں صاف صاف 26 ذی الحجہ لکھا ہوا ہے یوم حضرت عمر فاروق۔ اور اب آتے ہیں اس حدیث مبارکہ پر جس پر حضرت علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب نے ٹوکا تھا کہ یہ حدیث حضرت عمر فاروق کے بارے میں نہیں، یہ حدیث حضرت علی کے بارے میں ہے۔ تو کیا آپ کی کتاب جنابی المودت اور آپ کی کتاب زاد العقبا اور اس جیسی کئی معتبر مزید کتابوں میں یہ بات شامل نہیں ہے؟ کیا یہ حدیث مبارکہ انہوں نے نہیں لکھی اس کتب میں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت علی ہوتے؟ آپ کیوں شر پھیلانے پہ تلے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں اس طرح کے پروگرامز کرانے پہ تلے ہوئے ہیں جس میں آپ صرف اور صرف شرپسند عناصر کو خوش کرنے کے لیے کیا میڈیا چینلز ہوتے ہیں؟ دوسری بات مفتیان گرامی آپ سے ایک اور کرنا چاہ رہا ہوں۔ مفتیان گرامی سے میری مراد صرف وہ 4 حضرات ہیں جو اس پروگرام کا حصہ ہے، باقی کوئی مفتی میری اس مفتیان گرامی میں شامل نہیں ہے۔ میں کسی خامخواہ کسی اور نیوٹرل بندے کو لا کر اس میں نہیں کھڑا کر رہا، اس کٹہرے میں صرف ان 4 لوگوں کو کھڑا کر رہا ہوں جو 4 لوگ اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ اگر آپ واقعی حق پرست ہیں، اگر آپ واقعی دلی طور سے جانثاران رسالت مواب میں ہیں، اگر آپ رسالت مواب پہ اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت و آبرو، اپنے بچے سب قربان کرنے والے سچے ایک انسان ہیں، مسلمان ہیں، تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ صحیح بخاری کھولیں، صحیح بخاری کا مطالعہ کریں اور آپ صرف اپنی صحیح بخاری میں سے پڑھ کر اپنی عوام کو، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر محض اتنا بتا دیں کہ کتنی مرتبہ امام بخاری کو لکھنا پڑا ہے کہ رسالت مواب نے تحریر کا سامان مانگا اور ایک شخص نے منع کیا۔ کم سے کم 6 بار یہ بات تحریر ہے صرف صحیح بخاری میں محض ایک کتاب کی بات کر رہا ہوں، صرف صحیح بخاری میں 6 مرتبہ یہ بات امام بخاری کو لکھنی پڑ گئی ہے، اور اس میں نام بھی ہے، میں نام لینا گوارا نہیں کرتا، لیکن صحیح بخاری میں نام موجود ہے، جس شخص کو اس کا نام چاہیے وہ نام صحیح بخاری سے لے سکتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے جناب کہ جو شخصیت تحریر کا سامان مانگ رہی ہے اس پر جان نثار کرنی چاہیے، یا وہ کافر جو تحریر کا سامان دینے سے منع کرتا ہے، خود رسالت مواب کا فرمان جھٹلاتا ہے رسالت مواب کے سامنے؟ آپ تو صحابہ کے منکر کو کافر کہنے والے ہیں، تو آپ رسالت مواب کے منکر کو کیا کہیں گے؟ یہ فیصلہ بھی آپ پہ چھوڑا۔ اگر آپ واقعی جانثاران محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو آپ یہ حقیقت اپنی عوام کو اپنی کتاب، سب سے معتبر کتاب ہے آپ کی صحیح بخاری، میں کسی اور کتاب کی بات نہیں کرتا، حالانکہ کتابیں بھری ہوئی ہیں ایسے واقعات سے، لیکن میں صرف یہ ایک واقعہ کہتا ہوں کہ اگر صرف آپ یہ ایک چیز پڑھ کے اپنی عوام کو بتا دیں تو میں واقعی ماننے کے لیے تیار ہوں کہ آپ سچے جانثاران رسالت مواب میں شامل ہیں۔ اور اگر کسی حضرت کو کسی وجہ سے، کسی کی نظر کمزور ہو، کسی کا چشمہ ٹوٹ گیا ہو، کسی اور وجہ سے یہ چیز نظر نہ آئے بخاری شریف میں، تو حقیر سے رابطہ کیجئے گا، میں آپ کو بخاری شریف میں یہ چیز دکھاؤں گا بھی، اور آپ جو بخاری شریف ساتھ لے کر آئیں گے اس میں سے دکھاؤں گا، جو میں لے کر آؤں گا اس میں سے نہیں دکھاؤں گا، آپ کی والی میں سے دکھاؤں گا۔ دوسرا بڑا چیلنج میں مفتیان گرامی آپ کو کرتا ہوں، دوسرا بڑا چیلنج میرا آپ کے لیے یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن میں، پوری کتاب میں، پورے قرآن مجید میں سوائے ایک فرقے کے کسی اور فرقے کا کوئی ذکر نہیں ہے، صرف اور صرف ایک ہی فرقے کا ذکر ہے اور وہ شیعہ فرقہ ہے۔
دو مختلف جگہوں پر 3 مرتبہ لفظ شیعہ کہا گیا، الگ الگ پارے میں، الگ الگ سوروں میں۔ نمبر 1 پارہ نمبر 20 سورہ مبارکہ القصص آیت نمبر 15۔ میں آپ کو آیت پڑھ کے سناتا ہوں کہ آیہ مبارکہ میں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَّدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيَّتِهِ۔ مفتیان گرامی غور فرمائیے گا، هَٰذَا مِنْ شِيَّتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عُدُوِّهِ فاستغاثه الذي من شيعته على الذين من عدوه فوكزه موسى فكزا عليه قال هذا من عمل الشيطان۔ دو مرتبہ اس آیہ مبارک میں لفظ شیعت ہی استعمال ہوا ہے۔ اور آپ کو ایک دوسرا حوالہ دوں، پارہ نمبر 23 سورہ مبارکہ الصافات آیت نمبر 83، اس میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں بھی لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے۔ اور اس میں خداوند عالم نے اپنے اپنے کتاب میں قرآن میں فرمایا ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ جناب یہ تیسری مرتبہ شیعہ قرآن میں آیا ہے۔ آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، میں نے آپ کو 3 مرتبہ شیعہ قرآن پاک میں دکھایا، آپ مجھے کوئی ایک فرقہ دکھا دیں، کوئی ایک فرقہ شیعہ کے علاوہ، میں اس فرقے کو قبول کروں گا۔ اور اگر آپ قرآن کے فرقے شیعہ کو قبول نہیں کرتے تو میرا آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، آپ نہ کریں، جو آپ کا دل چاہے آپ وہ کریں، مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ رہا سوال اصحاب کرام اور امہات المسلمین کا اور ان کو برا بھلا کہنے کا، ان کی توہین کرنے کا، تو کئی مرتبہ ہمارے علماء کرام خصوصاً علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب، علامہ امین شہیدی صاحب اور دیگر ہمارے علماء مختلف چینلز پر مختلف اوقات میں مختلف ایام میں کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ جناب ہمارے فقہا، ہمارے علماء، ہمارے جو مرجع حضرات ہیں، انہوں نے ان سب کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کے باوجود جناب آپ یہ سوال بار بار دہراتے ہیں، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اس سوال کو اتنی مرتبہ دہرا کہ آپ لوگ آخر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، جب بارہا آپ کو ایک سوال کا جواب مختلف چینل سے مختلف دورانیوں میں مل چکا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کے بعد ہم شیعہ حیدر کرار، فقہ جعفریہ، شیعہ اثنا عشری، ہم صرف قرآن پاک اور اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، جب قرآن پاک میں واضح اللہ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا مت کہو، تو ہم کیوں کسی کو برا بھلا کہیں گے؟ ہم نہیں کہتے کسی کو بھی برا بھلا، ہم پسند ہی نہیں کرتے کسی کو بھی برا بھلا کہنا، ہمیں ہمارے علماء اجازت نہیں دیتے کہ ہم کسی کو برا بھلا کہیں۔ تو آپ یہ غلط فہمی اپنے دل و دماغ سے نکال دیں، اور میری تمام اہل سنت اور اہل تشیع، تمام برادران، دوستان، عزیزان، بزرگان سے گزارش ہے، دست بستہ گزارش ہے کہ ان شر پسند حضرات، ان شر پسند عناصر سے محفوظ رہیں، دور رہیں، بچیں ان لوگوں سے اور ان لوگوں کی باتوں سے۔ یہ لوگ قطعاً نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک میں امن ہو، یہ لوگ قطعاً نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک امن کا گہوارہ بنے۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے بزرگ، اپنی ذمہ دار شخصیت علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب کو، میں سلام پیش کرتا ہوں انہیں، جو ان ساری باتوں کے جوابات ہوتے ہوئے ان لوگوں کی نیتوں سے واقف ہو کر اپنی علمی شخصیت کی نفی کرتے ہوئے انہوں نے پروگرام سے چلے جانا تو پسند کیا، لیکن ان کے شر پھیلانے میں ان کی مدد نہیں کی۔
مزید ان باتوں کو پھیلا کر، مزید ان باتوں کو الجھا کر، مزید ان باتوں کو کھول کر شیعہ سنی فساد پھیلانے کی یا اس طرح کی کسی بھی ایکٹیویٹی کو چلانے میں ان کی مدد کرنے سے زیادہ بہتر سمجھا انہوں نے کہ وہ پروگرام سے اٹھ کے چلے گئے۔ یہ ان کی علمی اور یہ ان کی دانش مندی کی دلیل ہے کہ وہ ان کی باتوں میں نہیں آئے اور ان کی شرپسند عناصر کے جو اذہان تھے، جو یہ لوگ سوچ کر آئے تھے، جو ان کے سارے ٹارگیٹس تھے، وہ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ آخر میں چند اشعار میں اپنی طرف سے ان شرپسند حضرات جو اپنے آپ کو مفتی کہلواتے ہیں، جبکہ یہ مفتیان ہے نہیں، کہنا پڑتا ہے ان کو کیونکہ یہ کہلواتے ہیں مفتیان، ورنہ مفتی حضرات ایسے ہوتے نہیں ہیں، ان کے لیے چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ سانپ بچھو پھر رہے ہیں تو کہیں اجگر کوئی، سانپ بچھو پھر رہے ہیں تو کہیں اجگر کوئی، کاش صدقے دل سے ہوتا عاشق سرور کوئی۔ سانپ بچھو پھر رہے ہیں تو کہیں اجگر کوئی، کاش صدقے دل سے ہوتا عاشق سرور کوئی، ذکر حیدر رکھ کے موضوع جا بجا بکتے رہے، ذکر حیدر رکھ کے موضوع جا بجا بکتے رہے، مصطفیٰ کا خوف ہے نہ کبریا کا ڈر کوئی۔ اور میں کہتا ہوں میرا مکتب چھوڑ دو، اپنی کتب سے دو جواب، میرا مکتب چھوڑ دو، اپنی کتب سے دو جواب، کب کہا سرور نے کہ حیدر سے ہے بہتر کوئی، کب کہا سرور نے کہ حیدر سے ہے بہتر کوئی، حق پرستی آڑ میں تو چاہتا ہے بس فساد، مفتی حق پرستی آڑ میں تو چاہتا ہے بس فساد، لا کے دے ورنہ سیاستہ سے ہی دلبر کوئی، لا فتح ایمان کل شیر خدا نفس جلی، لا فتح ایمان کل شیر خدا نفس جلی، سب صفات کبریا کا اور ہے مظہر کوئی، سب صفات کبریا کا اور ہے مظہر کوئی، تم سمجھتے ہو کہ تم نے رن کو فتح کر لیا، تم سمجھتے ہو کہ تم نے رن کو فتح کر لیا، مرحب دوراں نظر آنے کو ہے خیبر ابھی، دکھ رہی ہیں صورتیں مجھ کو آدائے دین کی، دکھ رہی ہیں صورتیں مجھ کو آدائے دین کی، تم میں کوئی لہب کوئی امر تو انتر کوئی، اور 4 صدیاں تلاشیں ہم کو تو نہ مل سکی، 4 صدیاں تلاشیں ہم کو تو نہ مل سکی، فاطمہ کے بن مبالہ میں کہیں دختر کوئی، اور تارک و اسحاق اور انجینئر بھی کہہ گئے، تارک و اسحاق اور انجینئر بھی کہہ گئے، احمد کو سمجھو علی بن دے گا نہ کوثر کوئی، احمد کو سمجھو علی بن دے گا نہ کوثر کوئی۔ اور یہ شعر خصوصاً آپ لوگوں کے لیے ہے کہ 4 چوہے چینلوں پر، 4 چوہے ایک چینل پر بنے ہیں شیر سے، 4 چوہے ایک چینل پر بنے ہیں شیر سے، چاہیے ہے جوہری گلفام سا صفدر کوئی، 4 چوہے ایک چینل پر بنے ہیں شیر سے، چاہیے ہے جوہری گلفام سا صفدر کوئی، اور بول والو حیدر کرار سننا ہے اگر، بول والو حیدر کرار سننا ہے اگر، ہم سے بولو بھیج دیں تم کو ترابی نر کوئی، ہم سے بولو بھیج دیں تم کو ترابی نر کوئی، مرتضیٰ کے نام پر نہ دن دنا کر بھونکتے، مرتضیٰ کے نام پر نہ دن دنا کر بھونکتے، گر ضمیر ان کو دکھاتا خم نما منظر کوئی، گر ضمیر ان کو دکھاتا خم نما منظر کوئی، انما ولیکم آیت کو پڑھ پھر خود بتا، انما ولیکم آیت کو پڑھ پھر خود بتا، ملتا ہے سوئم ولی بن والد شبر کوئی، ملتا ہے سوئم ولی بن والد شبر کوئی،
اور جوف کعبہ گود سرور پھر زباں سے دی غذا، جوف کعبہ گود سرور پھر زباں سے دی غذا، مفتیو لاؤ علی کا ہے اگر ہمسر کوئی، مفتیو لاؤ علی کا ہے اگر ہمسر کوئی، اور من کن تو مولا سے یہ ثابت ہو گیا عباس بس، من کن تو مولا سے یہ ثابت ہو گیا عباس بس، بعد سرور مرتضیٰ جیسا نہیں راہبر کوئی، بعد سرور مرتضیٰ جیسا نہیں راہبر کوئی، والسلام یا علی مدد۔